حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ یہ حدیث جو آپ کو میں نے سنائی ہے، اس کا حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، نمبر بھی دیا ہوا ہے، اور سورہ النساء کے اندر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، حدیث کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نے حوالے دے دیے ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسری حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مرد زنانہ پن دکھانا چاہتے ہیں، اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے کے اندر آج کل بہت زیادہ یہ چیز آ چکی ہے، مرد حضرات عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ سر کے اوپر پونی باندھی ہوتی ہے، بال بڑے بڑے رکھوا لیتے ہیں، اور عورتوں کے ٹائپ کے جو ہے وہ کپڑے پہننا چاہتے ہیں۔ ایسے مردوں پر، اور اسی طرح کی عورتیں اگر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم مرد کی طرح دکھیں، ان کا شوق ہوتا ہے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، مردوں والے کپڑے پہننا چاہتی ہیں، ایسی عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باقاعدہ جو آپ کو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، کس نے بیان کی ہے؟ یہ کس نے روایت کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے گھر سے باہر نکال دو، ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کو اپنے گھر سے نکال دو، اور بالخصوص ان پر لعنت فرمائی ہے۔ کیا کہا؟ یہاں پر دیکھیں، بخاری کتاب اللباس، اور یہاں پر حدیث کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، آپ یہاں حوالہ نوٹ کر کے آپ حدیث دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اس کتاب سے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے شعب الایمان، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اب اس کے بعد ہے، یہ دیکھیں، انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ عز و جل سے چھپا ہوا نہیں، تو گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو گناہ کا علاج نہایت آسان ہو جائے گا، یعنی اس کا مشابہ کرتا رہے۔ یہ جو لفظ جملہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی گواہ ہے، یہی بات سوچ سوچ کر اپنے ذہن کو بار بار گھماتا رہے، جب بھی کوئی کام کرے تو پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر اس میں ہم نے کوئی دو نمبری یا کوئی ایسا ویسا کام کیا تو اللہ کو جواب کیسے دیں گے، اللہ کو جواب کیسے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے منہ دکھائیں گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر کوئی کسی کام میں دو نمبری کی تو۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، یہ جملہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، یہ وہی بات جو آپ کو میں سمجھائی ہے، تو گناہوں کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ گناہوں سے کیسے رکیں، ہم گناہوں سے کیسے دور ہوں، تو یہی بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، بالکل آسان کام ہے، اور گناہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گناہ سے دور ہو جائیں گے آپ۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو
اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا میں اسے کس طریقے سے یاد کروں؟ آپ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ کلمات کہو۔ کیا؟ یعنی زبان کو نہیں ہلانا، صرف دل میں یہ پڑھو، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد، اللہ عز و جل۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ عز و جل میرے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے، اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے گواہ، اللہ تعالی میرا گواہ ہے۔ اس کا مطلب، اور یہ تینوں الفاظ جو آپ کو میں نے سمجھائے ہیں، پڑھائے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی آپ گناہ نہیں کریں گے، گناہ سے بچتے رہیں گے اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے تمام جاننے والوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔